ہلو السلام علیکم۔ آج ہم جس انسان کے بارے میں آپ سے بات کرنے والے ہیں وہ بہت ہی اعلیٰ ہستی ہے۔ وہ آج جانتے ہیں اس اعلیٰ ہستی کے بارے میں۔ یہ تحریر اکتوبر 2020 میں شائع کی گئی تھی، جسے قارئین کے لیے دوبارہ شیئر کیا گیا تھا۔ فرانس میں بنائے جانے والے پیغمبر اسلام کے حقوں کی مذمت دنیا بھر میں ہو رہی تھی۔ یورپ میں اسے آزادی اظہار کا معاملہ قرار دیا جا رہا تھا۔ عالم اسلام کے بیشتر ممالک اسے آزادی اظہار کی آڑ میں مذہب اور مقدس ترین مذہبی شخصیت کو توہین قرار دیا جا رہا تھا۔ یہ واقعہ میں لگ بھگ ایک صدی پرانی لاہور میں پیش آنے والے ایک واقعہ کی یاد دلاتا ہے، جو واقعہ ہے علم دین نوجوان کا، جنہیں دنیا غازی علم دین شہید کے نام سے جانتی ہے۔ سن 1927 میں لاہور کے ایک آریہ کتب فروش معاشر راجپال نے پیغمبر اسلام کے بارے میں ایک کتاب شائع کی۔ اس کتاب کا نام ہی کچھ ایسا تھا جسے موجودہ یہاں شائع نہیں کیا جاتا۔ یہ کتاب سوامی دیانت کے ایک شاگرد نے تحریر کی تھی، جو لاہور کے ایک اخبار پرتاب کے مرید تھے۔ اس زمانے اس کتاب پر سب سے بڑی تنقید کی گئی۔ اس میں مبینہ طور پر قرآن کی آیات اور فرمود پیغمبر کی غلط تلاوت کی گئی تھی، اور ان تلاوت کی بنیاد پر اس کتاب کی عمارت کھڑی کی گئی تھی۔ مصنف نے مسلمانوں کی مخالفت اور رد عمل سے بچنے کی خاطر اس کتاب پر اپنی بجائے پروفیسر پنڈت جموپتی لال کے نام بطور مصنف شائع کیا تھا، تاکہ وہ قانونی کارروائی سے بچ سکے۔ اس کتاب کی اشاعت کے بعد مسلمانوں کی جانب سے احتجاج اور عدالتی کارروائی شروع کی گئی تھی۔ بالآخر 6 اپریل 1929 کو لاہور کے علم دین نامی نوجوان نے کتاب کے شاعر معاشر راجپال کو چھریوں مار کے وار کر کے قتل کر دیا۔ علم دین پر مقدمہ چلایا گیا۔ ان کے وکلاء میں بانی پاکستان محمد علی جناح بھی شامل تھے، تاہم وہ مقدمہ جیت نہ سکے اور عدالت نے علم دین کو موت کی سزا سنا دی، جس پر 31 اکتوبر 1929 کو میاں والی جیل میں عمل درآمد کیا گیا۔ بعض مسلمانوں کے مطالبے پر علم دین، جو عوام میں غازی علم دین شہید کے نام سے مشہور ہو چکے تھے، ان کی میت لاہور لائی گئی، جہاں 14 نومبر 1929 کو نماز جنازہ ادا کی گئی۔ بعد انہیں لاہور میں میاں صاحب قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ عدالتی کارروائی کے دوران علم دین نے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کو روبرو ایک بیان حلفی داخل کیا تھا، جس میں انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ راجپال کے قاتل نہیں ہیں اور انہیں پولیس نے بغیر کسی وجہ سے گرفتار کیا ہے۔ اس بیان غیر حلفی تفصیلات کو اردو ترجمہ۔ جن کو یہ ویڈیو اچھی لگے وہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔